بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویٹو نیوز اور میں رفیق مغل ہوں۔ آج پاکستان سپریم کورٹ میں انتہائی اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے جس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کے التوا کے حوالے سے تقریباً 2 ہفتوں سے یہ کیس جاری تھا اور بالآخر اس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ اس میں بڑے دلچسپ ریمارکس آئے ہیں، وہ ریمارکس بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور پہلی بار ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ حکومت خود جو ہے وہ اپنے نظام پر ویٹو کر رہی ہے، عدم اعتماد کر رہی ہے۔ حکومت نے کیا رپورٹس وہاں پر جمع کروائی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، اس کے بعد آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ انٹرنیشنل دنیا کے سامنے پاکستان کا امیج کیا گیا ہے۔ خود یہ ویٹو کر رہے ہیں، حکومت ویٹو کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف کے حوالے سے بڑی اہم خبر ہے، وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے، وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ میں جو آج اس کی کارروائی ہوئی ہے کیس کی۔ آج جب صبح اس کا آغاز ہوا تو حکومت جو ہے، حکومت کا وتیرہ بڑا ہی مشہور وتیرہ ہے، بالخصوص مسلم لیگ نون کے حوالے سے، کہ یہ پہلے تو گریبان کو پکڑتے ہیں، کسی کی بھی ادارے کو، کسی بھی شخص کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ ادارے نہیں ڈرتے تو پھر ان کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہوا ہے۔ لاہور میں جو 2 روز قبل ان کا اجلاس ہوا تھا اتحادیوں کو، اس میں اعلامیہ جاری کیا گیا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اور عدم اعتماد کرتے ہیں اس بینچ پر۔ لیکن آج جب اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو حکومتی وکلا نے وہاں پر دلائل دینے کی جب کوشش کی تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اسی وقت ان کو روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو اعلامیہ جاری کر رہے ہیں کہ ہم اس بینچ پر عدم اعتماد کرتے ہیں، ان ججز پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، بائیکاٹ کی باتیں کر رہے ہیں، تو آج کس حیثیت سے آپ دلائل دینے آ گئے ہیں؟ آپ کے تو دلائل ہم نہیں سنیں گے، آپ کو دلائل سنانے کا فائدہ ہی کیا ہے جب آپ عدم اعتماد کر چکے ہیں۔ وزیر ان کے جو اطلاعات ہیں وہ کئی بار بیانات دے چکی ہیں، آج بھی ان کے بیانات سامنے ہیں۔ نون لیگ کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے جو ان کی بھی بات کیا، ان کا پرنٹ بھی دکھایا گیا ہے کہ آپ تو باہر یہ بڑکے مار رہے ہیں کہ ہم عدالت کی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے، بائیکاٹ کریں گے اور جو بھی فیصلہ آئے گا اس کو نہیں مانیں گے۔ میاں محمد نواز شریف نے بھی یہ لندن میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے بھی یہی دھمکی لگائی تھی، لیکن سارے حربے استعمال کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے کسی قسم کا کوئی بھی پریشر نہیں لیا، چیف جسٹس جو ہیں وہ ڈٹ چکے ہیں، ان کو بہت ساری ملاقات کرنے کی بھی کوشش کی ہے، بہت سارے لوگ ملنے کے لیے بھی گئے ہیں، لیکن انہوں نے چائے شائے پلائی ہے، بسکٹ کھلا کے واپس بھجوا دیا ہے، کسی کی کوئی بات پر انہیں کان نہیں دھرے۔ انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ تو جب ان کو نظر آ گیا کہ گیم ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے، یہ اب وہ سپریم کورٹ نہیں رہی 1997 والی، جس طرح یہ حملہ کرتے تھے، اس کے علاوہ پہلے اپنے من مرضی کے فیصلے یہ لکھوایا کرتے تھے، جب یہ ان کو پتہ چل گیا تو پھر واقعی آج انہوں نے پاؤں پکڑے ہیں، پوری قوم نے دیکھا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ نے وہاں پر چیف جسٹس نے بہت بڑا سٹینڈ لیا، انہوں نے کہا کہ آپ کے دلائل نہیں سنیں گے ہم۔ اس کے بعد جو کارروائی ہوئی ہے وہاں پر آج بڑی اہم چیز تھی کہ وزیر دفاع، سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خزانہ کو طلب کیا تھا سپریم کورٹ نے کہ سیکرٹری دفاع آ کے یہ بتائیں کہ پنجاب میں سیکیورٹی کے کیا خدشات ہیں، جو پنجاب کے الیکشن ملتوی کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور پیسوں کے حوالے سے سیکرٹری خزانہ ہمیں بتائیں کہ 20 ارب روپے کیوں نہیں آپ کے پاس، ہمیں بتائیں کتنی رقم ہے آپ کے پاس۔ تو اندازہ کریں کہ یہ سرکاری دونوں سیکٹری جو انہوں نے اعداد و شمار وہاں پہ رکھے ہیں، جو رپورٹس وہاں پر جمع کروائی گئی ہیں، وہ رپورٹ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ پوری دنیا اس کے بعد پاکستان کے نظام کو خود ویٹو کریں گے۔ وہ جب سیکرٹری دفاع کی بات آئی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ سیکیورٹی کے کیا معاملات ہیں، پنجاب کی بات کریں، خیبر پختونخوا کے گورنر نے جو ہے وہ ڈیٹ نہیں دی، جس پر سیکرٹری دفاع نے یہ کہا کہ میرے پاس بڑی حساس رپورٹ ہے، معلومات ہیں جو میں شیئر نہیں کر سکتا اس طرح اوپن کورٹ میں۔ تو جج صاحب نے کہا کہ آپ چیمبر میں آ کے ہمیں بتا دیں کیا معلومات ہیں، حساس معلومات ہیں، ہم بھی ان کو جاننا چاہتے ہیں، ان کو پڑھنا چاہتے ہیں، وہ مواد دیکھنا چاہتے ہیں، اگر اس پر کوئی کویسچن ہوئے تو وہ آپ سے کیے جائیں گے، لیکن ہم اس کو پبلک نہیں کرتے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ حساس نوعیت کی معاملات جو اس کو پبلک نہیں کیا جاتا۔ اس پر سیکرٹری دفاع نے کہا کہ ایسی دستاویز ہمارے پاس موجود ہیں جو نہیں بتانا چاہتے، اگر دشمن کو پتہ چل گیا تو دشمن کو ساری چیزوں کا علم ہو جائے گا۔
آپ اندازہ کریں کہ اس طرح کے اتنا خطرناک رپورٹس جو ہے وہ بتائی گئی ہے. پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ ہمیں تحریری طور پر لکھ کر دے دیں کیا چیزیں لفافے میں بند کر کے ہمیں آپ بتا دیں, ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, پھر آپ کو مواد واپس بھی کر دیا جائے گا. اب یہ پوری کاروائی پوری دنیا سن رہی تھی, ٹی وی چینلز پر چل رہی تھی, ایک عدالت کے ریکارڈ کا حصہ بن گئی. اب ایک پہلو تو یہ کہ ہم پوری دنیا کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی جو ہے وہ تھریٹس ہیں, پاکستان میں سیکیورٹی انتہائی ناقص ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ جب یہ بتایا جائے گا تو پاکستان کے ساتھ کون بات کرے گا, پاکستان میں کون سرمایہ کاری کرنے کے لیے آئے گا, پاکستان میں کس کے انٹرسٹ ہوں گے, اور کوئی ملک بھی یہاں پر سرمایہ کاری نہیں کرے گا. کیونکہ جب ہم خود سرکاری طور پر اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے سیکیورٹی خدشات ہیں, اور بالخصوص پنجاب کے. حالانکہ پنجاب دہشت گردی تو پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ ہو وہ قابل قبول نہیں ہے, لیکن خیبر پختونخوا, سندھ, بلوچستان کی نسبت پنجاب پرامن صوبہ ہے پاکستان کا, یہاں پر سیکیورٹی کے اس طرح خدشات نہیں ہوتے. لیکن انہوں نے پنجاب کو لے کر یہ بتایا تو دوسرے صوبوں کا تاثر دنیا کے سامنے کیا جائے گا, اور یہ خود ویٹو کر رہے ہیں ہمارے نظام کو, حکومت خود ویٹو کر رہی ہے, جبکہ ایسے حالات نہیں ہیں. پوری قوم جانتی ہے کہ پنجاب میں خدا کا شکر ہے کوئی بھی ایسے سیکیورٹی خدشات نہیں ہیں. اس میں پیورلی ان کی سیاسی مقاصد ہے, اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ملک کی سیکیورٹی کو داؤ پر لگا دیا گیا. دوسری جانب جب سیکرٹری خزانہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں پیسے کتنے, ان کو کہ 20 ارب روپیہ خرچہ آنا ہے, 5 ارب روپے تو پہلے ہی جاری کر دیے, لیکن ہمارے پاس 20 ارب روپے بھی نہیں ہیں الیکشن کروانے کے لیے. تو آپ سوچیں کہ یہ رپورٹس, یہ چیزیں ساری دنیا سن رہی ہیں, پاکستان کے پاس 20 ارب روپے نہیں ہیں الیکشن کروانے کے لیے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ابھی تک نہیں کیا. جب یہ رپورٹ دنیا تک پہنچے گی, دنیا اس کو سنے گی, تو کیا پوری دنیا نہیں یہ کہے گی کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بھی نیچے چلا گیا ہے؟ جس کے پاس 20 ارب روپے نہیں ہیں الیکشن کروانے کے لیے وہ ملک کیا کرے گا؟ اور اس کے علاوہ گزشتہ روز بھی انہوں نے کیا ہے, حج کوٹا جو ہے اس کو کم کر دیا گیا کیونکہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے ادائیگیوں کے لیے, کیونکہ سعودی عرب کو جو ادائیگیاں کرنی ہیں وہ ڈالر میں کرنی ہیں, ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں, تو حج کوٹے کو کم کر دیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں پوری دنیا مانیٹر کر رہی ہے, خود حکومت ان چیزوں کا اعتراف کر رہی ہے کہ 20 ارب روپے تک ہمارے پاس نہیں ہے, جس پر سپریم کورٹ نے مختلف جو آپشنز بھی دیے ہیں. سیکرٹری دفاع کو یہ کہا ہے کہ آپ جو ریزرو فورس ہوتی ہیں ان کو آپ بلوا لیں, ان سے آپ سیکیورٹی کے جتنے بھی انتظامات ہیں ان سے کر لیں آپ. جس پر سیکرٹری دفاع نے کہا کہ ان کے لیے ایک طریقہ کار آئین میں درج ہے, ان کو تھوڑی ٹریننگ بھی دینی پڑتی ہے. تو چیف جسٹس نے وہاں پر بڑا زبردست ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کون سے کل کروانے جا رہے ہیں, الیکشن کون سے کل ہیں کہ جو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ان کو ٹریننگ دینے کے لیے. وہاں پر سیکرٹری دفاع خاموش ہو گئے. یہ ساری کارروائی چلی ناظرین. تو اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کسی بھی جگہ پر ڈائیلاگ نہیں ہو رہے سیاسی معاملات پر. تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. فیصلہ کل سنایا جائے گا, ٹائم کا ابھی نہیں بتایا گیا, ٹائم کا انہوں نے کہا ہم بتا دیں گے. فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد سب سے بڑی ہلچل جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اندر مچ چکی ہے. ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ شہباز شریف کی قربانی کے لیے نون لیگ نے فیصلہ کر لیا ہے. اس کا اظہار آج خود وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی کیا ہے. وہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے میٹنگ کر رہے تھے, لائیو پریس کانفرنس ان کی چل رہی تھی. اس میں انہوں نے بتایا کہ مجھے اپنی سیاسی زندگی کی بھی قیمت, ساری زندگی کی اپنی دولت جو میں نے کمائی ہے, سیاسی دولت کمائی ہے, میری سیاسی زندگی کا جو سرمایہ ہے وہ مجھے سارا لوٹانا بھی پڑا تو میں لوٹا دوں گا, لیکن ہم ملک کی بہتری کے لیے یہ کر رہے ہیں, ملک کے لیے فلاں کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. یہ حالات اس طرح کے نہیں ہیں. انہوں نے یہ بتا دیا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیصلہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ سپریم کورٹ اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ الیکشن 90 روز کے اندر اندر ہی کروائے جائیں گے, اور یا جو 30 اپریل کی ڈیٹ دی گئی ہے وہ اس پر الیکشن ہوں گے, حکومت اس کے لیے پیسے کا بھی بندوبست کرے اور سیکیورٹی کا بھی, تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس فیصلے کو ماننے سے سرے سے انکار کر دیا جائے گا. سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا جائے گا. اس کے بعد زیادہ سے زیادہ یہ کارروائی ہوگی کہ وزیر اعظم کو نااہل کر دیا جائے گا اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا. تو کوئی بات نہیں ہے, شہباز شریف صاحب کی قربانی دے دی جائے گی,
ان کی نااہلی قبول کر لی جائے گی لیکن الیکشن کی طرف نہیں جایا جائے گا۔ تو ناظرین یہ مسلم لیگ نون کے اندر فیصلہ ہو چکا ہے اور شہباز شریف صاحب کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ آپ کی نااہلی بھی ہو جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج ان کا چہرہ آپ نے دیکھا ہوگا، بڑا اترا ہوا سا چہرہ تھا، چہرے سے وہ بیمار لگ رہے تھے اور یہ اپنے منہ سے یہ بتا رہے تھے کہ کوئی بات نہیں، مجھے اپنی سیاسی جو میری کمائی ہوئی دولت ہے، میری سیاسی زندگی کے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مجھے لوٹانی بھی پڑی تو میں لوٹا دوں گا۔ ان کو پتہ چل گیا کہ وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین سپریم کورٹ تو فیصلہ دینے جا رہی ہے لیکن یہ بات طے ہے کہ حکومت الیکشن کی طرف کسی صورت نہیں جائے گی۔ الیکشن کی طرف حکومت کے لیے جانا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سیاسی موت کے پروانے پر دستخط کرنے ہیں۔ حکومت اب الیکشن کی طرف جاتی ہے، پی ڈی ایم الیکشن کی طرف جاتی ہے تو اپنی سیاسی موت کے پروانے پر دستخط کرے گی، یہ ہم آپ کو بتا دیں۔ اتنے بڑے مارجن سے عبرتناک شکست ہوگی، جتنی بھی اس وقت حکمران جماعتیں ہیں، جتنا بھی اتحاد ہے، اس قدر عمران خان ان کو شکست سے دوچار کرے گا۔ تو ناظرین یہ بڑی اہم چیزیں تھی۔ وکلا نے بھی آج اظہار یکجہتی کیا ہے سپریم کورٹ کے ججز سے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ کو بتائیں گے جہاں جہاں پر جو ویٹو کر رہا ہے وہ تمام چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن جیسے آپ کو بتایا کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ حکومت خود اپنے نظام کو ویٹو کر رہی ہے۔ تو آپ دیکھتے رہیں ہمارا ویٹو نیوز آفیشیل یوٹیوب چینل، تو انشاءاللہ تمام چیزیں آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔